ایسا ہے کہ پاور کے کوریڈورز میں جو ہے وہ جہاں پہ ایک افیئر چل رہا ہوتا ہے مگر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک آنکھیں دکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے. کہیں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلنا جو ہے اگر کوئی دو حلقوں کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات ان حلقوں میں بھی کوئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا اظہار کر دینا, کسی طرح سے کوئی شٹ اپ دے دینا وہ بھی ممکن ہوتا ہے, اور وہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو سکے. وہ کہتے اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, آپ قانون دان بھی ہیں. اب یہ ایک پروسیس جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوا, ایک آرڈیننس پاس ہو گیا ہے, اب بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ ایک بار پھر ملتوی ہوئے ہیں. اب دوبارہ ان کو کرنے کے لیے پروسیس کیا ہوگا, کتنا انتظار اس میں کرنا ہوگا؟ پروسیجرل ول کی اور ترجیح کی بات اگر ہم نہ بھی کریں تو پروسیجرل کتنی تاخیر ہوگی؟ 4-6 مہینے بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس وجہ سے ڈیلے ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور کام کر لیجیے, دیکھیے یہ جو آرڈیننس آیا ہے ابھی یہ چیلنج بھی ہوگا, کوئی نہ کوئی چیلنج کرے گا. جی فرض کر لیں کسی مرحلے پہ یہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے, 4-6 مہینے یہ گزر گیا, کسی مرحلے پہ یہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے, کورٹ کہہ دیتی ہے کہ غلط ہے اور اس کا اپیل ٹائم وغیرہ وغیرہ وہ بھی نکل جاتا ہے, اور اس کے بعد دنجنوں کہتے ہیں اچھا اب وہ پرانے قانون کے مطابق کراتے ہیں, یا اس وقت تک کسی نئے قانون کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. پھر آگے 4-6 مہینے تو اس حکومت نے 2 سال گزار لیے, 6 مہینے سال آگے اس طرح سے گزر جائے گا. تو وہ ڈنگ ٹپا رہے ہیں نا ہم اپنا کہ درمیان میں کوئی ہمارے ساتھ شریک پیدا نہ ہو. ہم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں چاہتے. یعنی وہ جو نالیاں بنانے کے پیسے ہیں, وہ جو گلیاں پکی کرانے کے پیسے ہیں, وہ جو روڈ کی کارپیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ ایک بار خود اکھاڑی جاتی ہے روڈ, جی گیس کا پائپ لگانا ہے تو یہ لگانا ہے, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے, اس کے پیسے جو ہے وہ بلدیاتی نمائندوں کو نہ ملیں اور عوام تک نہ پہنچے, براہ راست جو ہے وہ ایم پی اے اور ایم این اے کی جیب میں ہی رہے. یہ مقصد ہے اس کا. جیب میں چلیں وہ تھوڑی سی سخت بات ہو جائے گی, مگر خرچہ جو ہے نا ہمارے ذریعے ہو. یہ کہیں کہ نالی بھی میں نے بنوائی تھی, سڑک بھی میں نے بنوائی تھی, یہ نالی کے اوپر جو تھڑا تھا یہ تمہارے دکان کے سامنے, تمہارے گھر کے سامنے, یا یہ جو چھوٹی سی پلیا تھی یہ بھی ہم نے بنوائی تھی. یہ اس پہ احسان ڈال کے وہ اپنے ووٹ جو ہے نا پکے کرنے یا اس طرح سے, تو یہ اس سے آگے چلنا چاہیے. نیشنل اسمبلی کا کام بھی لیجسلیشن ہے, سینٹ کا کام بھی یہی ہے, اور سملرلی صوبائی حکومتوں کا, صوبائی اسمبلیوں کا کام بھی یہی ہے. لیکن اس میں کامران صاحب ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ یہ بھی ہے کہ اس گلی اور نالی کے پکا کرانے کے لیے کتنے فیصد عوام جو ہے ان کی رسائی ہے ان ایم پی ایز اور ایم این ایز تک جن سے یہ کام کرانے کے لیے انہوں نے کرنا ہے. لیکن اس میں رسائی کی بات ہو رہی ہے تو ابھی کو ایک کال بھی دی ہوئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے, انہوں نے پہیہ جام ہڑتال کی, ایک احتجاج کی. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کے ساتھ ابھی تک جے یو آئی فے کے ساتھ بحیثیت مجموعی تحریک انصاف نے کوئی رابطہ کیا ہے؟ جے یو آئی فے اس کال کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف میرا خیال ہے 2 جہتوں میں آگے بڑھ رہی ہے. تحریک انصاف کہہ لیجیے یا وہ اتحاد جو تحریک تحفظ پاکستان کے نام سے ہے, وہ 2 جہتوں میں شاید آگے بڑھ رہا ہے. تحریک تحفظ پاکستان جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ بات چیت کی بات کرتا ہے جی, اور محمد خان صاحب کئی دفعہ اس کے حوالے سے کہہ بھی چکے ہیں, شاید کئی بات آگے بڑھ بھی جائے. کل جو بیرسٹر گوہر کا یا دوسرے دوستوں کا جو بیان آیا وہ اسی طرح سے کوئی نئے اس میں کوئی بات چیت کے حوالے سے اس میں ویوز آتی ہیں. ٹھیک ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سہیل صاحب خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ اپنے طور پہ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں. اب اس دونوں کے درمیان جو ہے وہ توازن کیسے آئے گا, اب دونوں میں سے ایک کون سی چیز جو ہے نا وہ ہوگی, اور کیا ایک چیز دوسری چیز کو سبوتاج تو نہیں کر دے گی. یہ سوالات ہیں جس کو عام عوام کے ذہن میں وہ اس پہ سوچتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ پارٹی کی سطح پہ یا اس اتحاد کی سطح پہ ان کو سوچنا چاہیے. سوال تو یہ بھی ہے کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ سی ایم کون جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن لگے گا, اور وہی جو ہے اس کے اوپر تعمیل ہوتی ہے تمام تر جو دعوے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے. اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کوئی برف بھی پگھل رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے, کوئی آگے بات کے لیے, مذاکرات کے لیے فضا جو ہے وہ سازگار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو؟ اب بات پگھلے ہے نا, پگھلے ایسا ہے کہ پاور کے کوریڈورز میں جو ہے وہ جہاں پہ ایک افیئر چل رہا ہوتا ہے مگر ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ ایک آنکھیں دکھانے کا عمل بھی جاری ہوتا ہے. کہیں پہ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلنا جو ہے اگر کوئی 2 حلقوں کی مجبوری ہوتی ہے
تو وہ بعض اوقات ان حلقوں میں بھی کوئی پرابلم پیدا ہو جاتے ہیں، تو پھر اس میں ایک دوسرے کو اپنی طاقت کا اظہار کر دینا، کسی طرح سے کوئی شٹ اپ دے دینا، وہ بھی ممکن ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ساتھ جو ہے نا پیرالل چل رہا ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ بالکل جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیاست میں جو ہے وہ کوئی بات حرف آخر ہوتی بھی نہیں ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ اب سیاست جو ہے وہ بدبودار اور بدنام ہو چکی ہے. اب یہی وہ سیاست ہے جس کا جے یو آئی فیبی حصہ ہے، وہ ظاہر ہے اس سے باہر تو کہیں جا کے سیاست کر نہیں سکتی ہے. تو آپ کی طرف سے یہ جو ایک گلہ سامنے آتا ہے کہ مدارس کے لیے مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں ریگولرائزیشن کے نام کے اوپر، کیا وہ مشکلات ابھی بھی موجود ہیں آپ کی جانب سے؟ کیا اس کے اوپر گلہ ابھی بھی موجود؟ نہ صرف مدارس کے لیے مشکلات کھڑی کی جاتی ہیں، مدارس والوں کا جو ہے وہ قتل جاری ہے. آپ دیکھ لیجئے نا کہ کتنے علماء جو ہے وہ ناحق شہید کیے گئے. کوئی قصور تو مجھے ان کا سمجھ میں نہیں آتا. وہ بیچارے تو اپنے مدارس میں، مسجدوں میں بڑا ان کا ایک ایسا رول ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے وہ، اور بڑا پھونک پھونک کے چلتے ہیں. اس کے باوجود جو ہے اگر آپ شہداء کی تعداد جو ہے اگر کمیونٹی کے حوالے سے یا ایک نظریے کے حوالے سے جو ہے نا وہ، یا کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کے حوالے سے اگر یہ گزشتہ 2-3 سال کا یا اس سے پہلے کا بھی وہ اندازہ کریں تو اس میں جے یو آئی کے شہداء کی تعداد بڑھ جاتی ہے یا مذہبی حلقوں کے شہداء کی تعداد بڑھ جاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کسی کو تکلیف کیا دی ہے. تو مدارس کو بھی وہ آگے نہیں بڑھنے دے رہے. کبھی جو ہے نا وہ 25,000 کے نام پہ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش، کبھی ان کو جو ہے نا وہ کہ جی آپ خطبے میں جو ہے نا وہ یہ نیشنل انٹرسٹ میں، جو کہ نیشنل انٹرسٹ ہمارے ہاں بہت کامن ہے دوسروں کو تلقین کرتے ہوئے، تو یہ نیشنل انٹرسٹ میں اس لائنز پہ آپ چلیں گے تو یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے نا وہ اگر آپ کو معلوم ہے تو ہمیں بھی معلوم ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. اگر یہ ملک آپ کا ہے تو یہ ملک ہمارا بھی ہے. ہم کو بھی پتا ہے کہ اس سے ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور ہم کو پتا ہے کہ آگے اس کے لیے کس طرح سے آگے بڑھنا ہے. لیکن سہیل آفریدی صاحب جس طرح سے دہشت گردوں کے حوالے سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ افغانستان سے اگر دہشت گردی ہوئی ہے تو اس کے ثبوت دیں، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مانیں گے نہیں تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو یہ بھی تو ایک نامناسب رویہ ہے کہ نہیں ہے؟ سہیل آفریدی صاحب دیکھیے، وہ آپ کسی کوئی ڈیمانڈ اگر رکھتے ہیں چونکہ آپ ایک دستوری عہدہ انجوائے کر رہے ہیں، تو اگر آپ کوئی ڈیمانڈ رکھیں گے تو وہ ڈیمانڈ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کہیں اپنے دائیں بائیں سے پوچھ لیتے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. یہ کر لینا چاہیے پہلے، اس میں کہ آپ پہلے جو ہے نا ثبوت دیں، اور پھر اس کے بعد ایسے کام جو ہے نا کہ کسی کو طلب کر لینا، کسی کو یہ اس طرح سے بچوں کو تو خوش کیا جا سکتا ہے، مگر جو لوگ سوچتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، شاید پتہ نہیں ان کو خوش کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، یا وہ اس بات کو جو ہے نا برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود. کامران مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی.